نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب لیا ہم نے تم سے قرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو۔ تفسیر عثمانی میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہودیوں کی شرارت اور اس کا علاج۔ کہتے ہیں کہ تورات نازل ہوئی تو بنی اسرائیل شرارت سے کہنے لگے کہ تورات کے حکم تو مشکل اور بھاری ہیں، ہم سے نہیں ہو سکتے۔ تب خدا تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو حکم کیا جو ان کے سروں کے اوپر آن کر اترنے لگا، اور سامنے آگ پیدا ہوئی، گنجائش سرتابی نہ رہی، مجبوراً احکام توریت کو قبول کیا۔ باقی یہ شبہ کہ پہاڑ سروں پر معلق کر کے تسلیم کرانا توریت کا یہ تو صریح اجبار و اکراہ ہے جو آیت لا اکراہ فی الدین اور نیز قاعدہ تکلیف کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ بناء تکلیف تو اختیار پر ہے اور اکراہ مناقص اختیار ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکراہ اور بارہ قبول دین ہرگز نہیں۔ دین تو بنی اسرائیل پہلے سے قبول کیے ہوئے تھے اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کرتے تھے کہ کوئی کتاب متضمن احکام ہم کو لا کر دو کہ اس پر عمل کریں، اور اس پر معاہدہ کر چکے تھے۔ جب توریت ان کو دی گئی تو عہد چکنی پر کمر بستہ ہوئے، تو اب پہاڑ کا معلق کرنا نقض عہد سے روکنے کے لیے تھا، نہ کہ قبول دین کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ توریت کو قبول کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ بنی اسرائیل نے بعض احکام شاقہ کی وجہ سے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک پہاڑ لا کر ان کے سروں پر قد آدم اونچا کھڑا کرو۔ جبریل علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کر دیا، اور یہ کہا اگر تم توریت کو قبول نہ کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر چھوڑ دیا جائے گا۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے اس آیت کے بارے میں کہ عطا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سروں پر طور کو لا کھڑا کیا اور ایک آگ ان کے سامنے سے بھیجی، اور دریائے شور پیچھے سے آیا، اور حکم ہوا کہ قبول کرو ورنہ یہ چیزیں تمہیں ہلاک کر ڈالیں گی۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہوتے۔ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے یعنی عہد و میثاق کر کے پھر گئے، سو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو بالکل تباہ ہو جاتے، یعنی اسی وقت ہلاک کر دیے جاتے۔ یا یہ کہ توبہ و استغفار بھی کرتے اور نبی آخر زمان کی مطابعت بھی کرتے تو بھی تمہاری تقصیرات معاف نہ کی جاتی۔ معرف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لہٰذا نبی آخر زمان کی مطابعت کی سعادت حاصل کرو، اور اگر تم اس نبی آخر زمان پر ایمان نہ لائے اور کفر پر مر گئے تو پھر اس خسران اور نقصان کی تلافی کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ توریت میں جو تم سے نبی آخر زمان پر ایمان لانے کا عہد لیا جا چکا ہے اس کو پورا کرو، ورنہ تم بھی عہد شکنی کرنے والوں میں شامل سمجھے جاؤ گے اور عہد شکنی کی سزا کے مستحق ہوگے۔ تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہے، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تم پر ضرور عذاب الہی نازل ہوتا، کیونکہ حق تعالی شانہ نے حضور
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سراپا جود سے عذاب مؤخر کر دیا گیا اور دھنس جانے اور صورتیں بدل جانے کا عذاب اٹھا لیا گیا۔ یہ قصہ اس طرح ہوا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم خود جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن، تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل خوار بندر، تو وہ ذلیل خوار بندر ہو گئے تھے۔ ان کے جو جوان تھے وہ بندر بن گئے تھے، اور بوڑھے تھے ان کو سور کی شکل بنا دی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کو تورات میں حکم ہوا تھا کہ شنبے کا دن خالص عبادت کے لیے مقرر ہے، اس دن مچھلی کا شکار مت کرو۔ وہ لوگ فریب اور ہیلے سے ہفتے کے دن شکار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے ان کی صورت بندر کی سی کر دی۔ فہم و شعور انسانی موجود تھا، ایک دوسرے کو دیکھتا تھا اور روتا تھا مگر کلام نہیں کر سکتا۔ 3 دن کے بعد سب مر گئے، اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں ہوا، مفصل سورہ اعراف میں آئے گا۔ تفسیر عثمانی میں یہ بات لکھی گئی تھی۔ تفسیر مظہری میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دریا کے کنارے ایک شہر آباد تھا، اس میں 70,000 بنی اسرائیل تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام فرمایا تھا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ تفسیر عثمانی میں سامان عبرت لکھا ہے، یعنی اس واقعہ اور اس عقوبت کو ہم نے باعث خوف و عبرت بنا دیا اگلے اور پچھلے لوگوں کے واسطے، یعنی جنہوں نے اس عذاب کا مشاہدہ کیا اور جو آئندہ پیدا ہوں گے، یا جو بستیاں شہر کے آگے اور اس کے پیچھے آباد تھی۔ بعد کے زمانے کے بندر اور خنزیر۔ معارف القرآن مفتی اعظم مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاروین کا جو فلسفہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس سے بعد انسان بنا، تو اس کے بارے میں بیان آ رہا ہے۔ قردہ کے لفظ سے بندر کی صورت ہونا معلوم ہوا، اور کونوا کے خطاب اور خاصین سے عقل اور انسانی شعور کا باقی رہنا معلوم ہوا، اور جب ڈارون کی تحقیقات پر ایمان رکھنے والوں کے نزدیک بندر ترقی کر کے انسان بن سکتا ہے، تو اگر انبیاء اللہ کے مقابلے میں ترقی معکوس ہو کر انسان سے بندر بن جائے تو کیوں محال ہے؟ حرکت کی مسافت ایک ہے، حیوانیت سے انسانی کی طرف ہو یا انسانیت سے حیوانیت کی طرف۔ یہ حیوان کو انسان بنتا تو کسی نے نہیں دیکھا، اور ہزارہ انسانوں کو بندر بنتے ہوئے لاکھوں انسانوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور قرآن اور حدیث نے اس کی خبر دی۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ عطا خراسانی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دی گئی، فقلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، اے بستی والو تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اس کے بعد جو لوگ ان کے پاس آتے اور یہ کہتے کہ کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا، تو سر سے اشارہ کرتے کہ بے شک تیسرے مسخ معنوی یعنی صفات نفسانیہ کا بدل جانا، مثلا قناعت کا حرص اور طمع سے فہم و فراست کا صفحات و بلادت سے بدل جانا، کہ پہلے قانع تھا اب حریص بن گیا، پہلے متواضع تھا اب متکبر ہو گیا۔ اس کو مسخ معنوی کہتے ہیں، اس کو حق تعالیٰ نے ختم اور تباہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور آیت کا مثل الحماری یحمل اسفارا فمثلہ کمثل الکلب
میں گدھے اور کتے کی مثال سے مسق معنوی مراد ہے۔ بنی اسرائیل کا تفسیر معرف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے یہ تفسیر نقل کی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کا مسق معنوی پہلے ہی ہو چکا تھا، اس وقت تو فقط مسق صوری ہوا کہ بجائے شکل انسانی کے بندر کے شکل بنا دیے گئے، اس لیے کہ مسق معنوی تو اسی وقت ہو چکا تھا جب انبیاء اور علماء کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور کمثل الحماری اور کمثل الکلب کے مستاق ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ تم وہ نہ کرو جو یہودی کرتے تھے، حیلے حوالے سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا، اور یعنی احکام شریعہ میں حیلہ جوئی سے بچو۔ انشاءاللہ تعالی کل آیت نمبر 67 کی تفسیر، ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔